السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، بات چل رہی تھی بنی اسرائیل پر. تو بنی اسرائیل کو شروع سے لے کر آخر تک جو اللہ نے توفیق دی وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی وفات پہ لا کر کے ہم نے اس کو ختم کیا. اس کے بعد لوگوں کے ڈیمانڈ کی بنیاد پر یہودیوں پہ تھوڑی سی گفتگو، اور یہودیوں کا جو موجودہ منصوبہ ہے وہ کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے ان کی مخالفت کی بنیادی وجہ کیا ہے. اس پر ہم نے کل آپ سے بات کی تھی کہ ان کی جو لوکیشن تھا وہ آپ کو بتایا تھا میں نے کہ اوس اور خزرج یہ دو قبیلے یمنی قبیلے ہیں جنہوں نے آ کر کے مکے میں رہائش اختیار کی. یہاں جب یہ لوگ فلسطین سے نکالے گئے تو ایسی شکل میں یہ وہاں سے مدینہ پہنچے. مدینہ میں رہنے کی بنیادی وجہ آپ کو بتائی تھی، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا اور آج بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی آخری آنے والا ہے جس کا دار الہجرہ یعنی ہجرت کا جو گھر ہوگا وہ مدینہ ہوگا. لہذا انہوں نے فلسطین سے سیدھے اپنا ٹارگٹ جو ہے مدینہ بنایا کہ وہاں پہ جب وہ نبی آئیں گے تو ہم ان کا سپورٹ کریں گے، اور سپورٹ کر کے دوبارہ فلسطین پر حملہ کر کے اور فلسطین پر قبضہ کریں گے. تو وہ تین قبیلے بنیادی طور پہ تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع. یہ تین قبیلے پہلے سے آباد تھے. جب یمن کا ڈیم ٹوٹا اور وہاں سیلاب آیا تو وہاں سے یہ اوس اور خزرج پورا یمن کی تربیت ہوا. اس میں سے یہ دو قبیلے جو ہے وہ آ کر مدینے میں آباد ہوئے، اور ان یہودیوں نے جو تین قبیلے پہلے سے تھے ان کو قبضہ نہیں کرنے دیا. بعد میں ان سے ان کی جنگ ہوئی، وہ قابض ہو گئے اور وہ مدینے پر مطلب شہر میں آ گئے اور انہوں نے ان کو مدینے سے باہر کر دیا. یہاں تک یہ سچویشن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے. جب مدینہ آئے تو آپ نے حالات ان کو دیکھے، اور حالات دینے کے بعد آپ نے تین بڑے کام کیے. پہنچتے ہی سب سے پہلے آپ نے مرکز کی تعمیر کی، یعنی مسجد نبوی. اور اوس اور خزرج نے کیونکہ دعوت دی تھی آپ کو ہجرت مطلب آنے کے لیے مدینہ پر، لہذا آپ نے اوس اور خزرج کی دشمنیاں کو اللہ سے دعا بھی کیا، اللہ نے مدد بھی کی. ان کی دشمنی جو چلی آ رہی تھی سینکڑوں سال سے وہ ختم ہو گئی. اور مہاجرین جو یہاں سے گئے تھے تو مہاجرین پلس اوس اور خزرج مل کر کے ایک یونٹی ہو گئی. تو آپ نے دوسرا کام یہ کیا کہ وہاں پر بھائی چارگی قائم کی. اور تیسرا کام آپ یہ بھی کیا کہ یہ جو تین قبیلے تھے اور یہ مدینے کے باہر رہتے تھے بنو قینقاع کو چھوڑ کر کے، ان سے خطرہ تھا کہ یہ باہر کے لوگوں کے ذریعے مدینے پر اٹیک کروا سکتے ہیں. لہٰذا آپ نے پہنچتے ہی ان تینوں قبیلوں سے معاہدہ کر لیا. یہاں تک بات میں نے کل آپ کو بیان کی، یاد ہے نا؟ آگے چلتے ہیں. ان تینوں قبیلوں سے جو معاہدہ ہوا بہت اچھا معاہدہ ہوا. آپ کو ابن ہشام کے حوالے سے ان کی ساری دفعات نقل کی گئی کہ کس طریقے سے ہم دونوں آپس میں رہیں گے مدینے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں آئے تو سب سے پہلی پرابلم یہ کھڑی ہوئی کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے تخت کے لیے تاج تیار تھا، اور اوس اور خزرج نے ان کو اپنا لیڈر مان لیا تھا، اور ان کی لیڈرشپ کا اعلان ہونے جا رہا تھا. اسی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، اور جس کی وجہ سے اس کی لیڈرشپ ختم ہو گئی. لہذا اس نے اندر سے یہ طے کر لیا کہ ہم کو ہر حال میں دشمنی کرنی ہی کرنی ہے. یہ سب سے پہلا معاملہ جو ہے خراب ہوا. یہودی چونکہ سود کے ویاپاری تھے اور تعویذ گنڈے کے ذریعے لوگوں کو اپنے قبضے میں کیے ہوئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی، ایمان کی، رسول کی، اس رسول کے ایمان لانے کی بات کی جس کو یہودی مانتے تھے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح تعلیم پیش کی تو یہودیوں کو یہ خطرہ لگنے لگا کہ ہم جو اب تک مذہبی لیڈر بنے تھے وہ لیڈرشپ بھی جانے والی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 4 کے طریقے سے بات کی۔ تیسرا ان کو خطرہ یہ محسوس ہو لگا کہ ہم جن چیزوں کو اب تک صحیح کہہ کے پبلک کو بیوقوف بناتے رہے وہ لیکیج ہمارا باہر آنے کے پورے چانسز ہو گئے۔ یہ بھی ایک بنیادی وجہ بنی ان کے دشمنی کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن نہ مسجد تھا اور نہ تسبیح پڑھانا تھا اور نہ کوئی ایک پارٹیکولر چیز تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن زندگی کے ہر شعبے کو پروردگار عالم کے مزاج، پروردگار عالم کے قانون کے تحت پوری دنیا کو قائم کرنا، یہ آپ کا مشن تھا۔ جب آپ نے ہر فیلڈ میں کام شروع کیا تو یہ لوگ جو جادو اور ٹونا اور تعویذ یہ سب جو کرتے تھے اس کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باتیں کی نا تو ان کو لگا کہ ہمارے پیٹ پر بھی لات مارا جا رہا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے حجۃ الوداع پہ قانونی لحاظ سے سود کو حرام کیا، لیکن سماجی زندگی میں مدینہ پہنچتے ہی آپ نے اس کو نیگلیکٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہ سود جو ہے یہ ایک ظلم ہے، اور پوری یہودیت ڈپینڈ کرتی تھی کس کے اوپر؟ آج بھی ساری یہودیت ڈپینڈ کرتی ہے سود کے اوپر۔ ان کی جتنی اکنامکس ہے اگر سود اس میں سے مائنس کر دیا جائے تو چوراہے پہ کھڑے ہو جائے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سود کے خلاف آواز اٹھائی، ان کے مذہبی گندگیوں کے بارے میں آواز اٹھائی، تو ان لوگوں نے طے کر لیا کہ صاحب یہ جو وہ رسول ہیں یہ مسجد والے نہیں ہیں، یہ تو جھنڈا گاڑنے کے پروگرام میں ہے، اور جھنڈا وہ جھنڈا جو کہ پروردگار عالم کے قانون کے تحت ہوگا۔ یہ بھی ایک ان کی بنیادی وجہ دشمنی کی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سوچا تھا کہ ایک سیاسی لیڈر کی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور اپنا کوئی سیاسی لیڈر بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ہر شعبے کے یہ رہنما بن جائیں گے، اور ہر شعبے میں بیک وقت، کیونکہ آپ کی مدینہ کی جو ٹوٹل لائف ہے وہ 10 سال ہے۔ 10 سال میں تو ایک لیڈر اپنے محلے میں اٹھتا ہے تو کہیں لوگ محلے والے جان پاتے ہیں کہ کون صاحب ہے، اور 10 سال میں جو عالمی سطح پر نگاہ رکھے ہو تو کتنا وہ ایکٹیو ہوگا اور کتنا ڈیلی اس کی وہ بزی ہوگا۔ تو جن کو وہ سمجھ رہے تھے کہ کام صدیوں میں ہونا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برسوں میں کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو رفتار تھی کام کی، اس کا مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ 24 گھنٹے کا شیڈول اگر حضور کا نوٹ کیا جائے تو کوئی ٹائم خالی نہیں تھا۔ 24 گھنٹے آپ جو اس پہ لگے رہتے تھے، تب جا کر کے 10 سال میں اتنا بڑا صدیوں کا کام 10 سال میں نپٹا دیا گیا۔ یہ بنیادی وجہ تھی۔ اچھا، ایک کام جو اللہ کے رسول نے یہ کر دیا کہ اوس اور خزرج کی لڑائی ختم کر دی نا، اس سے جو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت کام کر رہے تھے وہ پالیسی بھی خطرے میں آ گئی ہے۔ لہٰذا اب یہودیت کو اپنا ناکا تنگ نظر آنے لگا کہ ہمارے لیے مدینہ میں ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، لہٰذا اب انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں رچنا شروع کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتی الامکان چاہ رہے ہیں کہ معاملہ یہ اصل بات سمجھ جائے۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا کہ ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، لیکن ان کے دل کو رکھنے کے لیے پروردگار عالم نے 16 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواہش پر حکم نافذ نہیں فرمایا۔ 16 مہینے مدینے میں آنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے کہ کسی طریقے سے یہ ان کا دل میلٹ ہو جائے، یہ اسلام کی طرف آ جائے، حق وقت کو سمجھ لیں۔ لیکن ان کی جب یہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جو ہے وہ جس طریقے سے بتایا، آپ کے سامنے پورے میں نے واقعات 14 پارٹ میں بیان کیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے باوجود بھی کوئی معاملہ نہیں بنا۔ آخرکار پروردگار عالم نے 16 مہینے کے بعد ہجرت کے محمد اعظم سے کہا کہ آپ اب آج سے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ جس دن انہوں نے بیت اللہ سے منہ کر کے نماز پڑھنے کا اعلان کر دیا، یہ یہودیت کے لیے آخری کیل تھی۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ اب ہمارے سے ان کا کوئی کمپرمائز ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ ابھی تک تو یہ تھا کہ چلو بھائی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بیت المقدس کا بھی احترام اپنی جگہ ہے،
لیکن قبلے کا چینج ہونا ان کے لیے گویا ہے سینے پر سانپ لوٹ گیا. تو یہ ساری وجوہات بنی جس کی وجہ سے انہوں نے دشمنیاں شروع کی. وہ دشمنیاں کیسے شروع کی وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا دشمنی انہوں نے شروع کی. سب سے پہلے تو انہوں نے علمی لحاظ سے باتیں شروع کی. قرآن مجید میں بھی بہت سے سوالات یہودی خود بھی کبھی کبھی پبلک کو تیار کرتے کہ جاؤ یہ نبی اگر ہے تو ان سے سوال کرو, ان کو اگر یہ نبی ہوں گے تو جواب دیں گے. پورے سورہ یوسف جو نازل ہوئی وہ صرف ان کے سوال کی بنیاد پر نازل ہوئی. ٹپیکل سوال انہوں نے کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کہ محمد اعظم یہ روح کیا چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہیے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي میرے رب کا ایک حکم ہے. پھر آپ نے فرمایا ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر میں اس کو ایکسپلین بھی کروں تو تمہارا بھیجا اس لائق نہیں ہے کہ اس چیز کو سمجھ سکو. وَمَا أُوتِيتُم مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلٌ تم کو اتنا علم ہی نہیں ہے کہ روح کے بارے میں تم سمجھ سکو. ایسے ٹپیکل سوالات لا کر کے پیش کرنا تاکہ یہ بات پبلک میں عام ہو سکے کہ یہ صاحب نبی نہیں. یہ پہلا انہوں نے کام کیا. پہلا تو مطلب نمبر نہیں کرا, مطلب یہ مدینے میں ان کے بعد ایسی سچویشن پیدا کی. کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر ارادے سے اسلام قبول کیا کہ تاکہ بعد میں مرتد ہو جائیں. جب مرتد ہو جائیں تو لوگوں کے سامنے یہ پیش کریں کہ ہم تو اندر تک گھس کر دیکھ کر آئے ہیں کہ یہ کھوکھلا ہے. حالانکہ جس دن انہوں نے اسلام قبول کیا اسی دن یہ پلاننگ ہے کہ اس کو توڑنا بھی ہے. تو باقاعدہ پلاننگ سے اسلام قبول کرتے, 2 4 6 مہینہ اسلام میں رہتے, اس کے بعد وہاں پہ پلٹ کر کے آتے. جب پھر یقینی بعد لوگ پوچھنا شروع کرتے نہیں آپ کو معلوم نہیں دور کے دول تو آنے ہیں, اور جب اب اندر گھسو تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ہے. اب وہ لوگ بھی جو ہے نا متاثر ہوتے کہ صاحب یہ بندہ تو اسلام قبول کر چکا تھا, یہ جو بات کہہ رہا ہے اس کے بعد میں کچھ نہ کچھ تو دم ہوگا. یہ اس طریقے سے بڑی آج بھی جتنی سازشیں یہود ہیں بڑی سازش کے ساتھ کام کرتے ہیں, بڑی پلاننگ کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے یہ تیسرا یہ کام کیا کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا, کیونکہ ساری معاش پر ان کا قبضہ تھا, تو جو لوگ مسلمان ہو جاتے اور ان سے بیچارے سے قرضہ لیے رہتے بیچارے مسلمان لوگ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آخری وقت میں گرابی ایک یہودی کے یہاں گروی رکھی. تو اکنامیکل پوزیشن تو ان کی بڑی اسٹرانگ تھی. تو جب وہ قرضہ لے لیا ہوتا اور اسلام قبول کرتا تو جیسے اس کے بارے میں اسلام ہوتا اب اس کو کیا کرتے تقاضا کرنا شروع کرتے پیسہ ہمارا لاؤ. حالانکہ ویسے ڈیل کیے رہتے, جیسے معلوم ہو جاتا کہ کوئی بندہ مسلمان ہو گیا ہے اور ہمارا پیسہ لیا ہے پیسہ واپس کرنا شروع کر دیتے. اور اگر اس کا پیسہ ان کے پاس ہوتا تو کہتے کہ بھائی ہم نے تم سے میں نے پیسہ لیا تو تم ایک مذہب پر تھے, آج تمہارا مذہب بدل گیا رہتا پیسہ ختم. ارے کون سی پالیسی پیسہ ختم, بھائی مذہب کے بدلنے سے پیسہ بدلنے کا کون سا تعلق ہے. تو یہ اس طریقے سے بھی ان کو ستاتے تھے. اسی درمیان میں جنگ بدر واقع ہو گئی. جنگ بدر جب واقع ہوئی تو یہ اندر بہت خوش تھے کہ ان کی لمیٹڈ نمبرز ہیں اور قریش کے زبردست لڑاکو لوگوں سے ان کا سابقہ ہے, اپنے آپ اسلام کی ساری لپیٹ دی جائے. لہٰذا اندر انہوں نے ساری پلاننگ کر لی کہ جیسے کوئی سرکار آنے والی ہوتی تو منسٹری کی پلاننگ پہلے سے ہو جاتی ہے, کہ انہوں نے ساری پلاننگ کر ڈالی کہ اب یہ جو بدر کا واقعہ پیش آنے جا رہا ہے اس میں کیا ہوگا, ختم ہو جائے گا معاملہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے سامنے دعا کی اور جو جملہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پروردگار عالم اگر آج آپ نے ان 313 کی لاج نہیں رکھی تو اس دھرتی پر اب آپ کا نام لینے والا قیامت تک کوئی نہیں رہے گا. مولانا ہمارے سایہ مولانا اشاق صاحب کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا نام دھرتی پر کوئی نہ لے تو اللہ کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے. حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے کہ ساری دنیا پروردگار عالم کی مخالفت پر تل جائے تو رب ذوالجلال کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی خدائی میں ہماری عبادت سے نہ اضافہ ہوتا ہے نہ نقص ہوتا ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ آج تو نے 313 کی لاج نہیں رکھی تو اس دھرتی پر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. مولانا اشاق صاحب کہتے تھے ہمارے تایا کہتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب سے پیار کی انتہا ہے.
اور وہ لاڈ میں یہاں تک کرے گئے، اور یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ایک مرتبہ نہیں کہا، مانگتے رہے، دعا مانگتے رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے تھے، وجہ کیا تھی؟ سامنے لشکر ہے 1000 سے زیادہ کا جو مسلح ہیں، ٹکا پارٹی اور ڈانس کرنے کی عورتیں ساتھ آئی ہوئی ہیں کہ جنگ جیتنی ہی جیتنی ہے، اور اس کے بعد یہاں پر ٹکا پارٹی ہوگی اور ڈانس ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ 313 لوگ کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں پہلے سے ہو رہی ہیں، اور ان کے پاس نہ کیونکہ جنگ کی تیاری نہیں تھی، اسلحہ موجود نہیں ہے، کسی کے پاس کھجور کی شاخ ہے لڑنے کے لیے، ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوائے رب پر بھروسہ کرنے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ نے کے دربار میں ہاتھ اٹھایا اور گھنٹوں مانگتے رہے۔ حدیث میں آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آپ کے کاندھے سے بار بار چادر گر جاتی تھی اور آپ چادر اٹھاتے اور دعا مانگتے رہتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ رسول اب بس کر دیجیے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، کیونکہ جس انداز میں اور جس گڑا کر کے حضور نے جنگ بدر کی دعا مانگی ہے، یقینی بات ہے کہ دل کو ہلا دینے والی ہے۔ بہرحال رب ذوالجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی، اور جنگ بدر میں بھی پہلی جنگ ان کے سارے جتنے قریش کے لیڈر تھے 2 کو چھوڑ کر سب مارے گئے۔ ایک ابو سفیان بچ گئے، ابو سفیان کی قسمت پہ اللہ نے ایمان رکھا تھا، ابو سفیان بچ گئے، اور دوسرا ابو لہب بچ گئے، بقیہ کوئی لیڈر بچا ہی نہیں، 72 کے 72 لوگ مار دیے گئے۔ یہودیوں کے پیسے زمین پر رکھ گئی۔ یہ یہاں جو پارٹی اور منسٹری یہ بنانے والے تھے، ان کے زمین سرک گئی کہ یہ 313 لوگ نہتھے لوگوں نے قریش کے چھکے چھوڑا دیے۔ تو ان کا ایک لیڈر تھا کعب بن اشرف، سردار کا، یہ بڑا عجیب و غریب شخصیت ہے، شاعر، زبردست شاعر ہے، بہت پیسے والا ہے، تمام یہودی علماء کو اس وقت یہ اسکالرشپ دیتا تھا، جتنے بھی یہودی علماء تھے سب کی لیڈنگ اس کے ہاتھ میں تھی اور سب کو اسکالرشپ دیتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ مدینہ آئے تو اس نے ان سارے یہودی علماء کو کال کیا، کال کرنے کے بعد کہا کہ آپ لوگ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے؟ تو اسے ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ حضرت ہمارے مخالف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جتنی باتیں توریت میں کہی گئی ہیں آخری نبی کے بارے میں، وہ سارے سائن اس نبی میں پائے جاتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ ہم سب لوگ مسلمان ہو جائیں۔ جب اس نے یہ بات سنی کعب بن اشرف نے، اس نے کہا ہے کہ اس وقت ہمارے حالات اکنامکلی اچھے نہیں، ہمیشہ وظیفہ ہر مہینہ دے رہا ہے، کہہ رہا میرے حالات اچھے نہیں ہیں، لہذا میں آپ کو وظیفہ نہیں دے پاؤں گا۔ علماء کو ہمیشہ خریدا جاتا ہے، کچھ لوگ بک جاتے ہیں، کچھ نہیں بکتے ہیں، لیکن کہانی بڑی پرانی ہے، علماء کو خریدنے کی کہانی بڑی پرانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قریش نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چاہیے کیا، یہ بتائیے، پیسہ چاہیے آپ کو، سرداری چاہیے آپ، کسی لڑکی سے محبت کرتے شادی چاہیے آپ کو، بیماری ہے علاج چاہیے، ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اپنے مشن سے باز آ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دو اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دو پھر بھی ہم اپنے مشن سے باز آنے والے نہیں ہیں، یا تو ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے یا رب ذوالجلال کا دین غالب ہوگا، لیکن مشن سے کبھی بھی جو ہے وہ ریورس نہیں لے سکتے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بہت مشہور ہے، سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو لیٹر لکھا کہ تم شرک پرست ہو، اسلام لے آؤ، اس نے کاؤنسل کی، میٹنگ کی اپنی، اس نے کہا کہ ایسا ایسا خط ہے، اس وقت کی سپر پاور تھی، تو لوگوں نے کہا بھوکا آدمی ہوگا وہ پیسے ویسے بھیجو، شانتی ہو جاتا ہے۔ گھوڑے اور گدھوں پر جواہرات اور سونے اور چاندی لاد کر کے بھیجے گئے سلیمان علیہ السلام کا منہ بند کرنے کے لیے کہ آپ اپنے مشن سے باز آ جائے۔ وہاں جب پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے تو اس سے کہا تھا کہ آپ میری بات کا جواب دیں، آپ اسلام لاتی ہیں یا نہیں لاتی ہیں، میں آ کر کے آپ کو بتاؤں۔ اور سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہے کہ ہوا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قبضے میں دے رکھی تھی اور جن کی بڑی قوت ان کے ساتھ تھی۔ جب آیا ہے وہاں پہ دروازے پہ تو لگا ہوا سونا جواہرات، سلیمان علیہ السلام نے کہا بل انتم بہدیتکم تفرحون، کا یو ٹرن لینا اتارنا نہیں ہے،
جتنے گھوڑے آئے ان پہ یوں ٹر لو اور ان کو دبا دو، بیگم سے کہ میں آ رہا ہوں۔ جب یہ وہاں سے سامان وہاں پہنچا اور پھر کونسل میٹنگ ہوئی تو اس نے سب لوگوں نے کہا بھائی یہ دوسرے طرح کا آدمی ہے، جتنا پیسہ آپ نے بھیجا تھا اتنے پیسے میں اگر وہ پیسے کی وجہ سے مشن چلا رہے ہیں تو ان کو کیا ہونا تھا؟ پیسہ قبول کر لینا تھا۔ ہاں ٹھیک، ایسے خریدا جاتا رہا ہے۔ اس نے علماء کو خریدا تھا، علماء کو جب اس نے واپس کر دیا تو علماء نے میٹنگ کی، یہودی علماء نے، کہ یار یہ تو پیٹ کھائیں گے کیا؟ آپ کے اس شہر میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، مسجد کے متولیان کے خلاف اگر امام صاحب صحیح بات کہہ دے تو امام صاحب کا پتا کاٹ دیتے ہیں۔ ایک امام کو میں جانتا ہوں، مسجد کو بھی جانتا ہوں، امام صاحب نے ایک دن دعا زور سے نہیں پڑھی فرض نماز کے بعد، اس کو امام صاحب کو انہوں نے نوٹس دے دی کہ آپ کل سے چھوڑ دیں۔ کیوں صاحب؟ آپ نے دعا نہیں پڑھی۔ بھائی دعا نہیں پڑھی، پہلے پوچھنا چاہیے تھا کہ دعا سنت ہے، سنت کی خلاف ورزی کی ہے، فرض چھوڑا ہے، گناہ کبیرہ کیا، کون سا کام کیا اس نے؟ لیکن یہ پیسے والوں کا مزاج ہوتا ہے کہ ایسے علم والوں کو خرید کر اپنے چنگل میں رکھنا اور اپنے مرضی کے تحت ان سے کام کرانا۔ کوئی بھی عالم جس مسجد کے اندر میں ہوتا ہے اگر وہ اس میں خود مختار نہیں ہوتا ہے تو ان پورے ممبروں کے بیچ میں ایسا ناچتا ہے جیسے کہ وہ گھوڑا، سارے امام کی کیفیت ہی کر دیتے ہیں متولیان مسجد، اور 90% وہ لوگ متولی ہیں جو کنوقتہ نمازی بھی نہیں۔ ایسے لوگ متولی بنتے اس مسجد سے، مسجد کا نام سجدہ گاہ ہے، مسجد کے معنی عربی میں ہوتے سجدہ گاہ کے۔ ایسے لوگ مسجد کے متولی ہوتے جن کو حرام حلال کی تمیز نہیں، سود کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں۔ وہ امام کا بیچارے کبھی سود کے خلاف بول دیے تو ان کا پتا کٹ گیا، کبھی شراب کے خلاف بول دیا تو ان کا پتا کٹ گیا۔ علماء کے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، اور ہمیشہ علماء حق اسی طریقے سے پوری دنیا میں مظلوم ہوتے رہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بادشاہ نے کہا نہیں، قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ انہوں نے کہا اگر مخلوق مانیں گے تو مخلوق کو موت لازم ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا اس بنیاد پر یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں وہ مانو۔ امام احمد بن حنبل نے کہا نہیں مانیں گے۔ روزے کی حالت میں ہر کوڑا تازہ دم جلاد مارتا تھا اور پوچھتا تھا امام احمد بن حنبل تمہاری کیا رائے؟ اور جلاد تھک گیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ پہ کھڑے رہے۔ واقعات میں آتا ہے کئی واقعات میں کہ پوری پیٹھ خون سے تر بتر ہو گئی، لیکن امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میں کبھی بھی اپنے فتوے سے رجوع نہیں کر سکتا، تم جو چاہے کرو۔ ایک چور بند تھا، اس کا ہاتھ کٹ چکا تھا، پیر کٹ چکا تھا۔ اس چور نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کی کہ احمد بن حنبل میں چور ہوں، میں نے چوری کی، میرا دائنا ہاتھ کٹ گیا، چوری کی بایاں ہاتھ کٹ گیا، پھر چوری کی پیر کٹ گیا، پھر چوری کی، لیکن میں نے طے کر رکھا چوری نہیں چھوڑوں گا۔ تم حق پر ہو، اگر ہم باطل پر جم سکتے ہیں تم حق پر نہیں جم سکتے ہو۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں کبھی کسی سے اتنی نصیحت نہیں ملی جتنا اس چور نے مجھے نصیحت دی۔ ہمارے یہاں بہت بڑے کبھی آپ کو ایسی داستانیں سنائیں گے کہ آپ انگلی دبا لیں گے۔ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کو اندھے کنویں میں قید کر دیا گیا، بادشاہ لوگ کنواں بناتے تھے، اور ایسے، حالانکہ یہ کوئی مجرم نہیں ہے، یہ صرف نظریاتی اختلاف ہے۔ ان کو قید کیا گیا، اسی کنویں میں کھانا لٹکایا جاتا تھا، اسی میں وہ سوتے تھے، اسی میں پیشاب کرتے تھے، اسی میں پخانہ کرتے تھے۔ ان کے ساتھ شاگردوں نے اجازت دی کہ ہم لوگ ان سے درس حاصل کرنا چاہتے ہیں، حضرت نیچے سے پڑھائیں گے اور ہم اوپر پڑھیں گے۔ نیچے سے امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ درس پڑھاتے تھے، اوپر ان کے شاگرد پڑھتے تھے۔ آپ کو میں دیکھا ہوگا 27 جلدوں میں کتاب لکھی ہوئی تھی، حضرت نے نیچے سے بولا ہے اور وہ کتاب لکھی گئی ہے۔ تو ہمیشہ علماء کے ساتھ ایسا ہوتا رہا۔ یہ یہودی علماء، انہوں نے یہ بات کہہ دی، اس کے بعد میٹنگ کی، کا معاملہ پیٹ کا ہے، یہ کعب بن اشرف جو کہہ رہا ہے بات مان لینی چاہیے۔ پھر یہ لوگ مل کر آئے، کہا حضرت آپ سے جو بات ہوئی تھی ہم لوگ آپ کی بات سمجھے نہیں، اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے، اور یہ جو ہمارے توریت میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی آخری نبی کی نشانی ہوگی وہ ان کے اوپر چسپاں نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا اب بات سمجھ میں آئی تمہارے،
پھر اس کے بعد ان کے اسکالرشپ جاری کیے گئے۔ ایسے حق بات کو دبایا جاتا ہے اور ایسے علماء سے غلط بات کہلوائی جاتی ہے۔ یہ وہ کعب بن اشرف ہے، یہ بدر کے بعد مکے گیا، جو بتانا چاہتا ہوں اصل بات۔ مکہ گیا اور مکے میں جا کر کے، چونکہ بہت بڑا شاعر تھا، اس نے مرثیہ پڑھا اور کہا کہ تم سب چوڑی پہنے ہوئے لوگوں، 313 نے تمہارے چھکے چھوڑا دیے، تمہیں لعنت ہے، مردوں کہ نامردوں۔ ابو سفیان اور ان کی عورتوں کو وہ باتیں کہی اس نے، کعب بن اشرف نے، کہ سارے لوگ خانہ کعبہ کے خلاف پکڑ کر کے انہوں نے عہد کیا کہ جب تک بدر کا بدلہ نہیں لے لیں گے تب تک چین سے نہیں سوئیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہائیں گے نہیں، کچھ لوگوں نے کہا بال میں کنگھی نہیں کریں گے، کچھ نے کہا تیل نہیں لگائیں گے۔ یہ کعب بن اشرف، حالانکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آ کر معاہدے پر اس کا بھی سگنیچر ہے، کل بتایا تھا اس کا بھی سگنیچر ہے معاہدے پر کہ ہم لوگ مل کر کے رہیں گے اور کبھی آپس میں انتشار پیدا نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ سازشیں شروع کی، یہ بھی ایک سازش تھی۔ کعب بن اشرف جب وہاں سے آیا، اب اس کے تو حالات خراب تھے کیونکہ بدر کا واقعہ پیش آ گیا اور مسلمانوں کا مورال ہائی ہو گیا، رب ذوالجلال نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند کر دی، ایمان والوں کا ایک ولولہ ہو گیا لوگوں کے دل میں۔ وہاں سے آیا، آنے کے بعد چونکہ پیسے والا تھا، لہذا شاعر بھی تھا، لہذا اس نے مسلم عورتوں کے نام لے لے کر کے عشقیہ اشعار شروع کیے اور یہ کہا کہ یہ میں ان سے بہت پرانی ہماری محبت چلی آ رہی، اشارہ شعر اور بازاروں میں بیٹھک کرنا اور بازاروں میں شعر پڑھنا، یہ ساری بات ہوتی رہی اور رحمت للعالمین سب دیکھ رہے ہیں اور ساری باتیں سمجھ رہے ہیں، کسی طریقے سے معاملہ نرمی سے ہو جائے۔ حالانکہ اس وقت مسلمان اس پوزیشن میں جنگ بدر کے بعد آ چکے تھے کہ نفسیاتی طور پر سارے لوگ اپنے آپ کو نیچے سمجھنے لگے تھے کہ قریش کو ہرانا کوئی چھوٹا موٹا کمال نہیں تھا، کیونکہ قریش نے یہ بھی عقیدہ رکھا تھا کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، رب ذوالجلال سے ہمارا ڈائریکٹ تعلق ہے۔ جیسے ہندوستان کے بعد مغل بادشاہ اپنے آپ کو ذل الہی کہتے تھے، معلوم آپ کو، اکبر بھی اپنے آپ کو ذل الہی کہتا تھا۔ مطلب کیا ہے کہ ہم لوگ جو بادشاہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بائی چانس بادشاہ بن گئے ہیں، یہ رب کی طرف سے ہم لوگ اپوائنٹڈ ہیں، لہذا وہ اپنے آپ کا ٹائٹل کہتے تھے ذل الہی، اللہ کا سایہ، یعنی ہم اللہ کا اپوائنٹڈ لوگ ہیں۔ جاپان کا ایک زمانے تک بادشاہ یہ کہتا رہا کہ ہم لوگوں کی جو بادشاہ تھے یہ اوپر سے آلریڈی نامینیٹڈ ہے، لہذا ہم خدا کی جگہ پر اس زمین میں ہیں۔ جب امریکہ نے ہم پر حملہ کیا اور ناگاساکی اور ہیروشیما پر جب بم داغا گیا اور جاپان کی جب حالت خراب ہوئی تو اس نے آ کر کے پبلک کے سامنے اقرار کیا جاپان کے بادشاہ نے کہ آج تک میں تم کو دھوکہ دیتا رہا، میں خدا نہیں ہوں، خدا کبھی ہارتا نہیں ہے، خدا کبھی ہارتا نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتوں کو نوٹ کر رہے ہیں اور ان کو کسی طریقے سے معاملہ بن جائے، لیکن معاملہ بننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک بات کہہ کر کے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم سمجھ لیا کہ کسی طریقے سے اب ان کا اگر جواب نہیں دیا جائے گا تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو جواب دیا اس میں سے سب سے پہلا جواب دیا کہ ایک دن آپ نے کہا کہ سب سے پہلے تو کعب بن اشرف کا قتل جب تک نہیں ہوگا معاملہ نہیں بنے گا۔ آپ کو معلوم ہے صرف 2 آدمی ہیں جن کے قتل کی خواہش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور یا پھر 8 یا 7 لوگوں کے بارے میں مکے میں آپ نے کہا کہ اگر یہ بیت اللہ کا خلاف بھی پکڑے گئے تو ان کو مار دیا جائے، اس میں سے اکثر لوگ چھوٹ گئے، لیکن 2 لوگوں کے بارے میں آپ نے کہا، اور یہ بھی ایک کام اس نے کیا کعب بن اشرف نے کہ کعب بن اشرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی میں وہ اشعار کہتا تھا جس کا حقیقت کیا مطلب دور دور سے کوئی ریلیشن نہیں، ایسے ایسے الزامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ بھی سن کے تھک گئے، نوجوان بھی ہوتے ہیں، جوشیلے بھی ہوتے ہیں، اپنے رہنما سے اور پھر نبی سے سید الانبیاء سے محبت بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اجازت دیجیے اس کا کام تمام کریں، یہ ایسے آپ جس طریقے سے اس کو سیدھی انگلی سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ نکالنا چاہ رہے ہیں، سارا چیز سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا، کبھی کبھی انگلی چوڑی کرنی پڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کے بارے میں ایک دن خود کہا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف نے مجھے نجات دلائے؟ ایک صحابی کھڑے، اللہ کے رسول آپ مجھے حکم کیجئے اور میں کعب بن اشرف کو بتاتا ہوں کہ اس کے اشعار اور اس کی مردگی اور اس کا کیسا کتنا پاور رکھتا ہے، آپ دیکھیے گا۔ اللہ سے آپ دعا فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محمد
بن اسلمہ غالباً ان کا نام ہے، یہ 3 صحابی سے مل کر کے انہوں نے پلاننگ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جا رہے ہو تو ساتھ سے مشورہ کر لینا پہلے، اور اس کے بعد سفر کرنا۔ اس بندے کے قتل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے مقام تک ان کو رخصت کرنے آئے، کیونکہ اسی طرف اس کا قلعہ تھا، رخصت کرنے آئے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی کہ پروردگار عالم ان کو ان کے مشن میں کامیاب فرمائیے اور ان کی حفاظت فرمائیے۔ یہ کہہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الوداع کہا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو منڈے کو بات کریں گے کہ اس قتل میں کیسے یہ لوگ کامیاب ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کس طرح انہوں نے اصلاح دی۔ باخدامانہ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔